تھا ایک خاتون نے کہا کہ میں ناراض تھی اپنے شوہر سے، میکے چلی گئی، شوہر نے فون پر مجھے ایک طلاق دے دی، پھر 4-5 ماہ کے بعد صلح ہو گئی، میں گھر واپس آ گئی، تو میرا نکاح قائم ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں ہے تو نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ فون پر پہلی بات یہ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، اگر کال پر ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر میسیج پر بھی ہو یا ای میل کے ذریعے دیں، واٹس ایپ کے میسیج کے ذریعے دیں، تو بہرحال چونکہ آج کل یہ طریقہ کار رائج ہے تو یہ بالکل طلاق واقع ہو گئی۔ جب انہوں نے طلاق دی تو آپ کی عدت اسٹارٹ ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ میں 4-5 ماہ کے بعد آئی، اگر آپ کے اس دوران 3 حیض کمپلیٹ ہو گئے تھے، کیونکہ بعض اوقات بیماری ہوتی ہے، ایک دفعہ حیض آیا پھر 1 سال تک نہیں آیا، وہ ایک الگ کیس ہوتا ہے، لیکن اگر لگاتار آپ کے 3 حیض اس کے بعد آ گئے تو آپ کی عدت پوری ہو گئی اور مکمل طور پہ آپ نکاح سے باہر ہو گئیں۔ اب اگر واپس جانا تھا تو آپ بالکل ایسا تھا جیسے آپ دونوں اجنبی مرد ایک اجنبی عورت ہو گئے ہیں، اور آپ کو جدید نکاح کی نئے مہر کے ساتھ ضرورت تھی، لیکن اگر آپ چلی گئیں تو یقینی سی بات ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بھی کسی بھی عورت کو اپنے ساتھ گھر لے جائے اور خدا نخواستہ ساتھ رہنا شروع کر دیں، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اس دوران آپ کے سوال کرنے سے پہلے کوئی جسمانی تعلق قائم ہوا تو وہ زنا خالص ہوگا، اور اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ ولد الزنا کہلائے گا، جس کا بروز قیامت والد سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ دونوں فوراً سے پیشتر توبہ کریں اور فوراً تجدید ایمان کریں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اتنے حرام کاموں کو بالکل حلال ہی سمجھ لیا، ایک طرح سے احتیاطاً تجدید ایمان کریں اور فوراً تجدید نکاح کریں۔ تجدید نکاح میں وہ بہت زیادہ اہتمام کی حاجت نہیں ہے کہ آپ مہمانوں کو بلائیں، قاضی صاحب، بس آپ دونوں میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھ جائیں، اور 2 کوئی قریبی رشتہ دار ہوں، مرد جو عاقل بالغ مسلمان ہوں، یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں، اور آپ کے شوہر یا آپ ان سے شوہر سے کہیں میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں، اور وہ شخص کہیں کہ میں نے تمہارا نکاح اپنے ساتھ اتنے مہر کے عوض میں کیا، آپ بھی مہر کا ذکر کر دیں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ اتنے مہر کے بدلے میں کر لیں، وہ کہیں میں نے اتنے مہر کے بدلے میں کیا، بس نکاح ہو گیا۔ یہ تو آپ کا جواب ہے، اور باقی میں جو والدین مجھے دیکھ رہے ہیں، جو بہنیں مجھے سماعت فرما رہی ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے ذرا غور کریں کہ بعض اوقات کیسی مسٹیک ہوتی ہے کہ ماں باپ خود اپنی بچی کو راضی ہو کر بھیج دیتے ہیں، جو بھائی ہوتے ہیں جو غیرت کے نام پر اگر بہن کو کوئی دیکھ بھی لے تو اس کی آنکھیں نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے وہ اپنی بہن کو ایک طرح سے گناہ پر پیش کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتا ہے؟ علم نہیں ہوتا، اور بعض اوقات گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ علم دین سیکھنا لازم قرار دیں، تاکہ آپ کے بچے نادانستہ طور پہ معاذ اللہ زنا میں یا گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بیان فرمائی تھی کہ زنا عام ہو جائے گا، بکثرت زنا ہوگا۔ میرا گمان یہ ہے کہ وہ ایک زنا کی صورت سرکار یہ بھی بیان فرما رہے تھے کہ نکاح ٹوٹ چکے ہوں گے لیکن مسائل معلوم نہیں ہوں گے، گھر والے ہی چلو بچوں صلح کر لو، لڑائی ہو ہی جاتی ہے، خود بھیجیں گے، اور معاذ اللہ پھر یہ سٹارٹ ہو جائے گا معاملہ۔ اس لیے ذرا کیئر کریں، ہم آپ کو کہتے رہیں گے، پہلے بھی کہتے رہے ہیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ فیس بک پر کچھ موبائل کمپنیز ہوتی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کو پروڈکٹ کو آپ شیئر کریں اور اس پہ کمنٹس بھی کریں تو ہم آپ کو انعام دیں گے۔ یہ کرنا کیسا ہے؟ اور فرض کریں کہ انعام نکل آئے اور پھر میں اپنی کمنٹ اور اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کر دوں تو ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اکثر یہ دھوکے ہی ہوتے ہیں، کوئی کروڑوں میں ایک آدھ کو انعام ملتا ہے، کرتے جائیں گے آپ کے لیے کہ یہاں سے وہاں شیئر کر رہے ہیں، وہاں سے یہ کر رہے ہیں، ملتا جلتا کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلیں فرض کر لیں ملتا بھی ہو تو کمنٹس کس چیز کے پاس کر رہے ہیں؟ جب آپ کے پاس پروڈکٹ ہے ہی نہیں، آپ نے یوز نہیں کی، تو اس کا مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ ہاں یہ بہت اچھی ہے، میں نے اس کو استعمال کیا ہے، اور اس پر جھوٹ کے اوپر آپ ارننگ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ شرعاً بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور فرض کر لیں آپ نے یوز کی اور بہت ہی اچھا پایا ہے، پھر ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اگر کمنٹس پاس کیے ہیں اور وہ چیز بھی ایسی کوئی ناجائز نہیں ہے، آپ نے اس کو شیئر کیا کسی کو کہ بھئی آپ بھی اس کو لے لیں تاکہ آپ کے کچھ انعام کے امکانات بڑھ جائیں، تو ایسی صورت میں اجازت ہو سکتی ہے۔ تو یہ 2-3 صورتیں ہیں، اگر ابھی آپ کو فوراً سمجھ میں آگے ٹھیک ہے، ورنہ یوٹیوب پہ جب یہ پروگرام ڈلے گا تو اس کو 1-2 دفعہ سن لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔
ایک کسی نے پوچھا تھا کہ ایک میلاد کی محفل ہے، وہاں پر ایک مسند شریف بنائی جاتی ہے، یعنی بیٹھنے کی جگہ دبن، جیسے پیچھے کوئی کور لگا دیں، سائیڈ میں گاؤں تک یہ بیٹھنے کی جگہ بنا لی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس پر بعض اوقات قدموں کے نشان نظر آئے اور کبھی سلوٹیں وغیرہ بھی آ جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں حاضری ہوئی ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں سب خرافاتیں ہیں، ہمارا اس کا مذہب اسلام سے اور مسلک اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ڈرامے بازیاں لوگ کر کے اور لوگوں کو پاگل بنا کر ان کی جیبیں خالی کرواتے ہیں۔ ایسا کہیں منقول نہیں ہے کہ آپ میلاد کی محفل سجائیں اور سرکار آ کے وہاں جلوہ فروز ہو جائیں۔ ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے تشریف لا سکتے ہیں، اس کو کوئی نہیں رد کر سکتا۔ میرے آقا پوری کائنات میں جہاں چاہیں تصرف فرماتے ہیں، جسم کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں ایجاد کر کے، بدعتیں ایجاد کر کے، اور یہ کہنا کہ نبی کریم آ کر بیٹھے ہیں، خود کھڑے ہوئے ہوں گے اور آپ کو کہیں گے قدموں کے نشان نظر آئیں۔ جھوٹے اتنے ہیں، بعض لوگ اتنے جھوٹے ہیں، کوئی کہتا ہے بی بی فاطمہ کا بال ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو بے پردہ کسی کے سامنے آتی نہیں تھی، ان کے بال آپ نے کہاں سے حاصل کر لیے؟ ذرا یہ بتائیے۔ جھوٹ بول کر لوگوں اس کو عقیدت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نذرانے لیتے ہیں۔ اس قسم کی خرافات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس کو رد فرمائیں۔ کہا تھا کہ جب لفظ آزاد سے شوہر نے طلاق دی، فوراً نکاح ختم ہو گیا۔ اب اگر آپ کو نہیں پتہ تھا، آپ ساتھ رہ رہے تھے، تو یقیناً گناہ گار تھے۔ اب اس دوران کے نکاح دوبارہ کیا جاتا، اس سے پہلے شوہر نے چاہے 50 طلاقیں دے دی ہوں، سب کی سب لغو چلی جائیں گی، کیونکہ طلاق عورت تک اس وقت پہنچتی ہے جب وہ اس کی بیوی ہوگی۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی چلتے چلتے کسی راستے میں اجنبی عورت کو بولے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن جائے، تو بھئی یہاں تک یہ طلاق کیسے واقع ہوگی؟ وہ طلاق کا محل نہیں ہے، طلاق کا مقام نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جب آپ لفظ آزاد سے باہر ہو گئیں، اب شوہر نے چاہے لاکھ طلاقیں دی ہوں، واقع نہیں ہوں گی۔ ہاں، جب آپ نکاح کر لیں گے، اس کے بعد اگر خدا نخواستہ شوہر نے کوئی طلاق دی، پھر وہ کاؤنٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی سکون عطا فرمائے۔ آپ سے سب سے میری گزارش ہے کہ جو اس قسم کے تذبذب کے عالم میں ہوتے ہیں، کہ آپ نکاح کے اور طلاق کے مسائل باقاعدہ سیکھیں، تاکہ اس طرح کی چھوٹی موٹی جو خلجان ہے جو ہماری زندگی کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، اس سے ہم بچ سکیں۔ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ کوئی عورت تھی، اس پہ سردہ صاحب لازم تھا، خیال نہیں رہا، سلام پھیر دیا اور پھر سر سے دوپٹہ اتار دیا، پھر اچانک خیال آیا اور اس نے پھر سردہ صاحب کیا، تو ہو جائے گا کہ نہیں؟ دیکھیں، جب انہوں نے سلام پھیر دیا، حالانکہ سردہ صاحب واجب تھا، تو ابھی وہ نماز سے مکمل باہر نہیں ہوئی، سمجھ لیں۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ وہ اگر لوٹنا چاہتی تو لوٹ سکتی تھی، جیسے سلام پھیر لیا، اچانک یاد آیا تو فوراً وہ 2 سجدے کرتی، بیٹھ کے تحیات پڑھ کے سلام پھیر لیتی، ہو جاتی نماز۔ لیکن جب وہ فارغ ہوئیں اور سر سے دوپٹہ اتار دیا تو پورا ستر کھل گیا، اور میرا غالب گمان ہے ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ 3 بار سبحان اللہ کی مقدار سے پہلے فوراً دوپٹہ پھر ایک دم باندھ لیا ہو، ایسا نہیں ہوا ہوگا، تو لہٰذا نماز ختم ہو گئی، اب ان کو اس نماز کو لوٹانا ہی ہوگا۔ ایک ہی کویسچن کیا کہ ہماری بکری نے عید والے دن، بقرعید کے دن جو ہے وہ بچہ دیا، تو کیا اس بچے کی اب اگلے سال قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، آپ مطلب اگر عید کے دن خاص دیا ہے تو اگلا جب عید کا دن آئے گا تو 1 سال کمپلیٹ ہوگا، تو اگر ایسا ہو گیا ہے، وہ 1 سال کا ہو گیا، تو بالکل آپ اس کو کریں، احتیاطاً تیسرے دن آپ قربانی کریں تاکہ پورا سال کمپلیٹ ہو جائے۔ بکرا یا بکری 1 سال کا ہو تو اس کی قربانی بالکل ہو سکتی ہے، تو اس کی بھی ہو جائے گی۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ہم 2 بھائی مل کے قربانی کرنا چاہتے ہیں، جیسے گائے لے کر آ گئے، تو ہمارے والدین پہ بھی قربانی واجب ہے، لیکن اگر ہم ان سے پیسے نہ لیں اور ان کو بتا دیں کہ آپ کا حصہ اس میں ہے تو ٹھیک ہے، تو جی بالکل ٹھیک ہے، آپ ان سے پرمیشن ضرور لے لیں کہ بھئی ہم آپ کی قربانی ادھر کر رہے ہیں، اب چاہے آپ پیسے نہ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرا مشورہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اگر عورتوں پہ زکوٰۃ یا قربانی واجب ہو، عورتوں پہ خاص طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، تو ان سے پیسے لے کر اور آپ پھر ان کی قربانی کریں یا زکوٰۃ دیں، یعنی انہی کے پیسے سے زکوٰۃ ہونی چاہیے، انہی کے پیسے سے قربانی ہونی چاہیے، کیونکہ مزاج شرع تو یہی ہے۔ قربانی یا زکوٰۃ یا کوئی بھی مالی جو معاملہ ہمارے اوپر لازم کیا جاتا ہے، اس میں حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں غریب کا حق رکھا ہے، تو ان کے مال اگر آپ دے دیں گے، ان کے مال سے تو غریب کا حق نہیں نکلا، اگرچہ چلیں آپ نے قربانی کر لی یا زکوٰۃ دے دی، ان کے مال سے نہیں ہوا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دل سے بخل دور ہو، کنجوسی دور ہو،
بعض اوقات خواتین چاہتی ہیں میرا سونا نہ جائے، شوہر سے کہتی ہیں تمہیں دے لو تو بخل کہاں جائے گا۔ تیسرا، مال کی محبت کم ہو، اس سے تو مال کی محبت اور بڑھے گی کہ مال اپنے پاس سے دوسرا کرتا رہے۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور مذہب اسلام اور مال، یہ امتحان ہے کہ ان میں سے کس سے محبت زیادہ ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی فیور کرتا ہے۔ اگر محبت ہے تو مال میں سے زکوٰۃ بھی نکالیں، قربانی کے، بھئی اللہ کے لیے خرچ کریں گے، اپنے نبی کے لیے، ان کا حکم ہے ہم خرچ کریں گے، اسلام کہتا ہے ہم خرچ کریں گے۔ جب بصورت دیگر اگر مال بچا کر رکھا اور دوسرا ادا کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کے رسول امتحان میں مبتلا کر رہے تھے، آپ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قربانی بھی ادا ہو جائے گی، زکوٰۃ بھی، لیکن ان حکمتوں کو سمجھیں۔ بروز قیامت اگر ایک عورت کو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ پوچھے بتا تو نے اپنے سونے سے حق ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اور وہ کہے شوہر نے کیا تھا، اب دوبارہ اگر سوال ہو کہ تیرے اوپر تو اس سونے سے زکوٰۃ نکالنا لازم کیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ دوسرا ادا کرے، پھر کیا جواب ہوگا سوچئے۔ تو لوگوں کے لیے، اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جانا اچھی چیز ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے راہ میں خرچ کر کے اپنے اولاد کے لیے برکتیں پیدا کرنا اس سے کہیں زیادہ بہتر چیز ہے، اس لیے اس پہ توجہ کریں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ مسجد میں چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں تو کیا ان کو فروخت کر کے نئی چیزیں لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، صرف پرانا ہو جانا یہ مسجد کے مال کو بیچنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، ایسا ہے تو ایسے رہنے دیں آپ۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ دریاں گھس گئی ہیں، پنکھے بہت پرانے ہو گئے ہیں اور آپ نے اتار کے نئے پنکھے لگا دیے، ابھی جو پڑے ہوئے ہیں ان کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں، پہلی چیز تو یہی کریں کہ آپ کسی اور مسجد کے اندر، جو اگر ایسا ہو بہت ہی غریب لوگ ہیں، ان کو یہ دے دیں تاکہ وہ مسجد کے اندر استعمال ہوں۔ اگر ایسا بھی کوئی نہیں ہے پھر آپ یہ فروخت والا معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو ہے کہ ارادہ ہو ہی گیا ہے، نئی چیزیں لا رہے ہیں، ان کو ہٹانا ہے اور ہٹا کے رکھنا ہے اسٹور روم میں، خراب ہونے کا اندیشہ۔ ایک یہ ہے کہ نئی کوئی نہیں لائے، پہلے ان کو اتاریں گے، بیچیں گے، پھر نئی لے کر آئیں گے، یہ مناسب نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بھی مسجد کے اندر کوئی چیز دیتا ہے وہ اس لیے تاکہ میرے لیے ثواب جاریہ ہو۔ ابھی بعض اوقات وہ پرانی ہو جاتی ہیں لیکن اتنی بھی خستہ حال میں نہیں ہوتی۔ آپ کسی کا پنکھا اتار کے دوسرے کا پنکھا وہاں لگائیں گے، اس کا ثواب جاریہ تو بند ہو گیا۔ آپ دریاں کارپیٹ اٹھا دیں گے، اس کا ثواب جاریہ تو بند ہو گیا۔ بعض لوگ ٹائلیں بچھی ہوئی ہیں اچھی خاصی، خواہ مخواہ اکھڑوا کے نئی ٹائلیں لگواتے ہیں، وہ سب ضائع ہو کے پھک گئیں، ٹوٹ ٹوٹ کے نکلتی ہیں۔ جن لوگوں نے پیسہ دیا تھا لاکھوں روپیہ، وہ کس لیے دیا تھا؟ اس لیے کہ ہماری چیزیں اٹھا کے باہر پھینک دی جائیں اور آپ نئی چیزیں لا کے لگائیں، تو یہ ایک غلط طریقہ کار ہوتا ہے، اس پہ تھوڑی سی آپ ضرور توجہ رکھیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر 1 روپیہ بھی اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد ہو تو قربانی واجب ہو جاتی ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ قربانی کا نصاب ایک الگ نصاب ہے، اس میں 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس میں دیکھا جائے گا کہ قربانی کے 3 دنوں میں کسی بھی مالیت کا کوئی بھی مال، چاہے وہ سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، روپے کی شکل میں، اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے تو قربانی لازم ہوگی۔ لہذا اب یہاں 2 مال ہیں، ایک طرف 1 تولہ سونا ہے، یہی کافی تھا، لیکن اور بھی ہے، چاہے 1 روپیہ لے لیں جو حاجت اصلیہ سے زائد پڑا ہوا ہے، تو دونوں کو ملائیں گے اور یقیناً ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچے گی، اور جب پہنچ گئی تو قربانی واجب ہوگی۔ یہی مسئلہ صحیح ہے، یہ آپ ہمارا کلپ سنوا بھی سکتے ہیں، میں پہلے بھی اس کو بیان کر چکا ہوں اسی پروگرام میں۔ یہ کہتے ہیں کہ میری زوجہ کے پاس 3 تولہ سونا ہے جو وہ پہنتی ہیں، تو اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو میں خرچہ وغیرہ دیتا ہوں اس سے وہ بچت کر کے اپنے پاس پیسہ جمع کر لیتی ہیں، تو کیا ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، زکوٰۃ کے نصاب میں ضروری ہے کہ کم از کم 7.5 تولہ سونا ہو، اور اگر یا 52.5 تولہ چاندی ہو، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی اس نصاب تک نہیں پہنچتا، کم ہے، تو اگر 2 طرح کے مال ہیں تو دونوں کو قیمت کے اعتبار سے ملایا جاتا ہے۔ جیسے یہاں ہے کہ اگر 3 تولہ سونا ہے اور آپ کی زوجہ کے پاس کچھ انہوں نے بچا کے بھی رکھا ہوا ہے جو ضروریات زندگی سے زائد ہے، تو سونے کی قیمت معلوم کریں اور جو کیش ہے اس کے ساتھ ایڈ کریں۔ اگر ان دونوں کی قیمت کم از کم 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے اور اس پہ سال بھی گزر گیا ہو تو یہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ ضرور تھوڑا سا دیکھ لیں، اگر ایسا ہے کہ دونوں مال ملا کے یقیناً 52.5 تولہ چاندی تک تو پہنچیں گے، لیکن کیا ان پہ سال گزر چکا ہے کہ نہیں؟ سال گزر گیا ہے تو پھر بالکل ان پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک ہی کویسچن ہم سے آفر ہی ہوا تھا، ایک بچہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنی والدہ کو ناپاک کپڑے اپنے دے دوں اور کہہ دوں بھئی صحیح طرح دھونا،
مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنا پانی وانی بہاتی ہیں، تو میرے کپڑے پاک ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ تو بیٹا آپ کا یہ کہہ دینا کہ صحیح طرح دھونا یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی والدہ کیا پاکی ناپاکی کا شعور رکھتی ہیں کہ نہیں، نمبر 1۔ اگر وہ ایسا ہے کہ وہ جب دھوتی ہیں تو خیال کرتی ہیں کہ ناپاک کپڑے تو نہیں ہیں، ان کو پھر شرعی تقاضے کے مطابق پاک کرنے کے بعد دھوتی ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر تو آپ بے پرواہ ہو کر دے دیں، اور آپ کا یہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے کہ صحیح طرح دھونا، کیونکہ وہ پہلی شعور رکھتی ہیں۔ اور اگر ان کو شعور حاصل نہیں ہے تو آپ کے اتنے کہہ دینے سے کیا ہوگا، وہ سارے پاک ناپاک لے کے واشنگ مشین میں ڈالیں گی، پانی ڈالیں گی، کوئی پاؤڈر ڈالا، واشنگ پاؤڈر، اور چلا دیا۔ پہلے اتنی سی جگہ ناپاک تھی، جب گھوما پانی کے ساتھ نجاست ملی، کل پانی ناپاک، اس میں جتنے کپڑے تھے سارے کے سارے ناپاک ہو جائیں گے۔ اور عمومی طور پہ ہر ایک کے گھر میں آٹومیٹک مشینز نہیں ہوتی ہیں، وہ عورتیں باہر نکالتی ہیں، انہیں ٹبوں میں ڈالتی ہیں، وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، آخر تک کپڑا ناپاک رہتا ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے۔ عرض کر رہے تھے جو اکثر خواتین ایسی کرتی ہیں کہ چھوٹی سی واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے، پاک ناپاک، اور گھما لیا، سارے ناپاک ہو گئے، پھر اس کو نکال کے تھوڑا یہ صابن نچوڑ کے سائیڈ میں رکھا، اس میں نئے کپڑے ڈالے، وہ سارے ناپاک، وہ گھوم رہے ہیں۔ اب ان کا چونکہ صابن نکالنا ہے اور جھاگ نکالنا ہے، ایک ٹب میں یا بالٹی میں پانی لیا، انہیں لے کے اس میں ڈالا، جیسے ہی ان کا ناپاک پانی ٹب کے پانی سے متصل ہوگا، ٹب کا پانی پورا ناپاک، اب اس میں گھما کے اس کو ایک سائیڈ پہ رکھتی جا رہی ہیں، دوسرے نکالتی جا رہی ہیں، یہ ناپاک پانی پھینکا، دوسرا پانی لیا، ایک تو ٹب میں ہی ناپاک پانی لگا ہوا تھا، جیسے یہ لگے گا وہ بھی ناپاک، لیکن چلیں پھر کپڑا اٹھا کے جیسے ہی اس میں ڈالا، جیسے ہی ناپاک کپڑے کا پانی سے اتصال ہوگا، یہ پانی ناپاک، اور یہ نکال کے چلیں جی یہ جھٹکارا اور رسی پہ ڈال دیا، رسی بھی ناپاک۔ اب کپڑا اچھی طرح یاد رکھیں، چاہے خشک ہو جائے، چاہے آپ اس پہ استری مار لیں، چاہے اس میں کوئی نجاست کی اسمیل وغیرہ نہ آ رہی ہو، وہ کبھی پاک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ شرعی طریقے سے پاک نہیں کریں گے۔ تو بیٹا یہ اس کا مطلب یہ ہوا، اگر آپ صرف والدہ کو یہ کہہ دیں کہ جی صحیح طریقے سے دھو دینا، ان کو کیا پتہ چلے گا، شعور ہی نہیں ہے پاکی کا۔ تو سب سے پہلے آپ کوئی مسئلے سیکھنے چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں، اس کے بعد آپ یہ دے سکتے ہیں اور اشارہ کر دیں کہ اس کو صحیح طرح دھو دینا، اور والدہ بھی سمجھ جائیں کہ بچے کے کپڑے ناپاک ہیں، اس کو صحیح طرح وہ پاک کر لیں، پھر ہو سکتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کسی کافر کی موت پر اس لیے افسوس کرنا کہ عیش کی زندگی کے بعد اب اس پر برا وقت آ گیا، جائز ہے؟ اس حد تک تو جائز ہے کہ دیکھیں جو کافر ہو یا مسلمان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور امت کے دو حصے ہیں، ایک امت دعوت کہلاتی ہے، ایک امت اجابت کہلاتی ہے۔ امت اجابت تو وہ جنہوں نے سرکار کی دعوت کو قبول کر لیا، جیسے ہم مسلمان ہیں، اور ایک امت دعوت ہوتی ہے کہ جن کو نبی کریم کی دعوت پہنچی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، یہ سارے کفار وغیرہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر بھی مرا وہ ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اس اعتبار سے اگر آپ افسوس کریں تو حرج نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ سیدھی جانب، کچھ لوگ تھے ان کے کچھ الٹی جانب، ادھر دیکھتے تو خوش ہو جاتے اور مسکراتے، ادھر دیکھتے تو رونے لگ جاتے۔ تو بتایا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ اس طرف مسلمان ہیں، اس طرف کافر، مسلمانوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور کافر کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ اس کے اندر آدم علیہ السلام کو یہ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ میری اولاد تھی اور میرا کہنا نہیں مانا، آنے والے نبیوں کا کہنا نہیں مانا، اور اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہمدردی کا جذبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ نے لکھا کہ عیش کی زندگی سے برے وقت میں آ گیا، یہ کوئی ایسی قابل افسوس چیز نہیں ہے۔ مسلمان بھی بعض اوقات عیش کی زندگی سے دنیا کے اندر برے وقت میں آ جاتا ہے، لیکن کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے اس میں بھی درجات کا سامان ہے۔ اس آپ پوائنٹ پر ضرور اپنے بس فوکس رکھیں کہ اگر کوئی ایسی چلا جاتا ہے تو یقیناً یاد رکھیں اگر کوئی کافر مرے گا نا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ کے کلمات، اللہ کے فیصلے کبھی نہیں بدلتے، اور جب کفار کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، خصوصاً جو سرکار کے امتی ہیں، میرا کامل یقین ہے سرکار اس پر بھی افسوس کر رہے ہوں گے، آپ کو اس پر بھی صدمہ ہوگا کہ کیوں انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور یہ جہنم میں چلے گئے، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے اگر صدمہ ہو تو ایک الگ بات ہے۔ باقی یہ کہ اس کی کافر کی محبت میں بعض لوگ اس کے لیے دعائیں لکھ دیتے ہیں اور مطلب اچھے کمنٹس پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہت آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، یاد رکھیں بہت شدید خطرہ ہے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا، ایسا نہ کریں۔ ایک بچی نے پوچھا ہے کہ میری والدہ نے 2 تولہ سونا نواسی کے لیے دیا تھا،
اور کچھ اس بچی کی عیدی وغیرہ بھی ہمارے پاس جمع تھی، نابالغہ تھی۔ اب وہ بچی جوان ہو گئی اور جتنا اس کا مال تھا اس پہ 1 سال بھی گزر گیا، لیکن یہ کہتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ اپنی بچی کو یہ بتاؤں کہ تمہارا اتنا مال ہے، تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ سال گزر جانے کے بعد اس کی زکوٰۃ چپکے سے نکال دوں، نہ زکوٰۃ کا بتاؤں نہ مال کی موجودگی کا بتاؤں، پھر کبھی مناسب موقع پہ بتا دوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بالغ کا مال سے اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت لازم ہے، اور بچی جب بالغہ ہو چکی ہے تو آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ اس کا مال ہے، چاہے آپ اس کو پیار محبت سے سمجھا کے حوالے نہ کریں کہ ایسا نہ ہو ضائع کر دے، لیکن آپ کو بتانا چاہیے، اور زکوٰۃ نکالنا چاہیں اور اسی بچی کے مال سے تو خاص اس کو انفارم کرنا ہوگا کہ ہم زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تمہارا مال ہے، وہ اجازت دے دے گی تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ وہ نفلی صدقہ کہلائے گا۔ میت کو غسل دیا جائے، اس میں سونا اور وہاں لائٹ جلانا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، آپ سو بھی سکتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ اس کمرے میں غسل دیا تھا، میت کی روح وہاں پر آئے گی اور آپ کا گلا دبا دے گی۔ اسی طرح لائٹ وہاں پہ جلانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اندھیرا کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ روح آ کے اس اندھیرے کمرے کے اندر بیٹھے گی۔ یہ اس قسم کے توہمات کہ جب ہمارے پاس تعلیم شرع ہدایت کے لیے موجود نہیں ہوتی تو لوگوں کی باتیں اور وہم جو ہے، وہم کا مطلب یہ کہ ذہن جو ہے وہ غیر موجود پر موجود کا حکم لگانا شروع کر دیتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کوئی ہے، مجھے لگتا ہے کوئی بھی نہیں، یہ وہم کہلاتا ہے۔ تو یہ توہمات میں انسان اسی وقت مشغول ہوتا ہے جب اس کے پاس اصل شرع نہیں ہوتی۔ ہمت رکھیں، ایک دفعہ مردہ گھر سے چلا گیا ہے، اس کا وجود بیچارے کا بے جان تھا، اس کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا بدن واپس آئے گا یا روح واپس آئے گی اور آپ کو ڈسٹرب کرے گی، بالکل نارمل لائف گزاریے۔ یہ کہتے ہیں ہم چند دوستوں کے درمیان کوئی بات چیت چل رہی تھی تو ایک نے کہا کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ نبی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، تو یہ کہتے ہیں میں نے اس کو منع کیا کہ نہیں، وہ نبی نہیں ہوں گے، ولی ہوں گے، تو وہ میری بات مان گیا، لیکن اس نے توبہ یا تجدید ایمان نہیں کی اور تجدید نکاح بھی نہیں کیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، آپ کی بات بالکل درست تھی، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک میں سے ہیں، اور آپ بہت بڑے ولی ہوں گے، غوثیت کبریٰ کے مقام پر آپ فائز ہوں گے، لیکن نبی نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا لا نبی بعدہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو لہٰذا آپ نبی نہیں۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے بارے میں کوئی نبی گمان کرے یا امکان بھی ظاہر کرے، ممکن ہے کہ آ جائے، شاید آئے نہیں لیکن ممکن ہے کہ آ جائے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ کے دوست کو چاہیے کہ فوراً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں، اور آپ جو اگر سن رہے ہیں تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ اس کو پیار محبت سے سمجھا کے اس طرف لے کر آئیں تاکہ اس کی اگلی زندگی نارمل رہے، اور اگر وہ ضد پہ اڑ جائے تو پھر آپ اس سے تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کریں تاکہ اس کو اپنی خطا اور غلطی کا احساس ہو۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ شاپر تھے جو زیادہ صاف نہیں تھے، ہم نے اس میں دینی کتابیں رکھ کر اور رکھ دیں تو یہ کچھ گندے سے شاپرز کے اندر دینی کتابیں رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یقیناً بے ادبی ہے۔ شاپر کتنے کا آ جاتا ہے بھائی؟ آپ بازار سے جا کے نئے خرید کے لے آتے، بہت ہی معمولی قیمت کے آتے ہیں شاپر۔ گندے شاپرز کے اندر رکھنا کہ اس میں گندگی لگی ہوئی، آپ سے پوچھتا ہوں اپنا کھانا اس میں رکھنا پسند کریں گے جیسے بازار سے لاتے ہوئے اور کوئی چیزیں؟ نہیں۔ تو دینی کتابوں کو کیسے آپ نے پسند کر لیا کہ اس میں رکھیں؟ لہذا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کتابوں کو باہر نکالیں، ان گندے اور غلیظ شاپرز کو پھینکیں اور صاف ستھرے شاپرز میں رکھیے۔